آج ہم بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی میں اختلافات اور عمران خان اس وقت کیا سوچ رہے ہیں جیل میں بیٹھے ہوئے قیدی نمبر 804۔ آپ نے بہت سی خبریں سنی پچھلے دنوں، بڑی گرما گرم پارٹی کے اندر اختلافات ہیں۔ فواد چودھری آئے، فواد چودھری کے خلاف ایک پورا گینگ آ گیا اور انہوں نے فواد چودھری کو پچھاڑنے کی کوشش کی، لیکن فواد چودھری کے ایک دو پریس کانفرنسز اور ایک دو یوٹیوبرز کے ساتھ گفتگو نے پی ٹی آئی کا جو فرنٹ لائن ہے اس کو فارغ کر دیا۔ لیکن اب ایک خاموشی ہے۔ اچھا، یہ خاموشی کوئی نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آج کی مثال دیتا ہوں۔ آج ہی عمر ایوب نے اور بیرسٹر گوہر نے، اسد کیسر نے مل کے ایک پریس کانفرنس کی جلسے کے حوالے سے۔ اس میں بھی دو چیزیں، وہ میں پہلے ایک بات بتاتا ہوں پھر دوسری بتاتا ہوں۔ جلسے کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے عمر ایوب نے جو زبان استعمال کی ہے وہ بہت سخت زبان استعمال کی ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اور اس نے ثابت کیا کہ یہ جو کچھ کر رہی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ ہے، یعنی کہ فوج ہے، اور فوج کا مطلب قطعاً ریاست نہیں ہے۔ وہ ایک عرصے سے ویسے 2-3-4 دفعہ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ریاست کیا ہوتی ہے، وہ اس کو ڈیفائن کرتے ہیں، لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ تو ایک ڈیمانڈ ہے، عمران خان صاحب نے یہ ان کی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے کہ دیکھیں چیزیں کھول کھول کر بیان کریں، لوگوں کو بتائیں کہ فوج کا مطلب قطعاً ریاست نہیں ہوتا، اور تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ریاست کے خلاف جانا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم فوج کے خلاف جانا جو ہے وہ ریاست کے خلاف جانا ہے۔ ریاست اور چیز ہے اور فوج اور چیز ہے، تو یہ تو وہ ہے۔ لیکن اس انداز میں اتنے ناڈر طریقے سے یہ بات کرنا، تو ٹی وی چینلز کا ایک ہائپ کریٹ کرنا جلسے کے حوالے سے، اور پھر جلسے پہ پولیس کا آ جانا اور اس کو دکھانا، یہ سب کیا ہے؟ کیا اسے روکا نہیں جا سکتا تھا؟ روکا جا سکتا تھا۔ ٹی وی چینلز کو آپ کو پتہ ہے کہ کیسے ہدایات ملتی ہیں اور کیسے خاموش ہو جاتے ہیں، تو کروایا جا سکتا تھا۔ تو یہ سب کچھ کیوں نہیں ہوا؟ یہ اس لیے نہیں ہوا کہ عمر ایوب اور بیرسٹر گوہر ان کو رکھنا ہے، ان کو ریلیونٹ رکھنا ہے پارٹی کے ساتھ، اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہے پارٹی۔ اور کن کا مقصد ہے سمجھ گئے ہوں گے، یعنی کہ جنہوں نے یہ کوریج ہونے دی، یہ سارے بیانات چلنے دیے اپنے خلاف، اور جلسے کو روکا جانا جو ہے وہ سب پہ عیاں ہونے دیا، خبریں چلی بیپر صوبے لائیو، وہاں سے لوگوں نے رپورٹ کیا، اور پھر رہی صحیح کسر جو ہے وہ عمر ایوب نے آ کے اسٹیبلشمنٹ اینڈ ریاست اور وہ کیا ہوتی ہے اور فوج کیا ہے اور یہ سب فوج نے کیا۔ یہ اس کا مقصد ایک ہی، ورنہ تو اس کو روکنا کون سا مشکل کام۔ تو ایک تو میں یہ بات آپ کو، دوسری بات یہ جو جلسہ ملتوی ہوا ہے اس کے بارے میں پیشن گوئی کر چکے ہیں فواد چودھری 3-4 دن پہلے۔ اسلام آباد میں انہوں نے جرنلسٹ سے غیر رسمی گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں آج کہ یہ جلسہ ملتوی کریں گے اور بہانے کریں گے، یہ جلسہ نہیں کریں گے، اور وہی ہوا۔ تو فواد چودھری تو بہرحال ان کے ولی بن گئے ہیں، ان کے بارے میں بڑی سچی خبریں دے رہے ہیں۔ اور انہوں نے ایک اور بات بڑی زبردست اس وقت کی جو سامنے نہیں آ سکی، انہوں نے کہا کہ میں نے اسد کیسر کو مشورے دیے، میں نے کہا کہ اسد کیسر صاحب آپ یہ جو سمجھتے ہیں کہ عدالتیں عمران خان کو چھوڑیں گی، کبھی عدالتوں سے بھی لیڈر رہا ہوئے ہیں، لیڈر رہا ہوتے ہیں سیاسی پریشر سے، تو آپ سیاسی پریشر بنائیں اور آپ یہ کریں کہ کے پی سے جو ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے ٹکٹس پہ، ان کو ٹولیوں کی صورت میں لائیں، کو 10-15 ایک دفعہ، کو 10-15 ایک دفعہ، اور روزانہ آ کے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے آپ احتجاج کریں، وہاں پہ آپ آ کے تو اپنا ایک کیمپ لگائیں، تو اس سے پریشر بڑھے گا۔ تو اگر آپ عدالتوں سے انصاف مانگ رہے ہیں، یا تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے ایسا، تو آگے سے کہتے ہیں کہ اسد کیسر نے کہا کہ یار یہ میں کروں تو صحیح، بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہو، لیکن میں کہوں گا تو پارٹی کے اندر سے میری مخالفت شروع ہو جائے گی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ پارٹی کے اندر تقسیم کتنی زیادہ ہے، یعنی کہ اسد کیسر، نو ڈاؤٹ اسد کیسر کے بارے میں اگر کوئی یہ کہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مخلص نہیں ہے تو شاید یہ غلط بات ہوگی، بلکہ خاصی غلط بات ہوگی، کیونکہ
وہ واقعتاً وہ اس بندے کا ٹریک ریکڈ ہے کہ وہ پارٹی کے ساتھ مخلص ہے، اور وہ اس چیز سے ڈر رہا ہے کہ اس کی مخالفت ہوگی، اور ہوگی کہاں سے؟ خیبر پختونخوا سے، جہاں سے پارٹی بھاری اکثریت سے جیتی ہوئی ہے، اور بظاہر پارٹی کی وہاں پہ حکمرانی بھی ہے اور پارٹی کے لوگ ہیں وہاں۔ تو اگر اس کو اس بات کا خدشہ ہے کہ وہاں سے وہ اس کی مخالفت ہوگی، تو باقی آپ اندازہ کر لیں کہ اس وقت پارٹی کی صورتحال میں آپ کو صحیح بتا دوں وہ کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جتنے ایم این اے ہیں وہ ایک طرف ہیں جو منتخب ہو کے آئے ہیں، اور اوپر کے 10 لوگ جو لیڈرز ہیں جن کو کچھ لیڈر آف اپوزیشن ہے اور کچھ ان کو کمیٹیز مل گئی ہیں، ان کی چیئرمینیاں مل گئی ہیں، وہ ایک طرف ہیں۔ اور وہ جو ایم این ایز ہیں وہ کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو موجے کر رہے ہیں اور لیڈر ہمارا اندر ہے۔ یہ اور بات ہے وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں اندر سے کہ یہ موجے کر رہے ہیں اور ہم رول رہے ہیں۔ تو بہرحال نشانہ اور آگے سامنے تو عمران خان ہی ہے نا، اسی کو رکھنا ہے۔ اچھا، اب میں اس طرف آتا ہوں۔ ہاں، ایک اور بات جو پچھلے دنوں فواد چودھری نے کی وہ یہ کہی کہ میں نے اسد قیصر کو کہا کہ اصولی طور پہ آپ لوگوں کو سندھ اسمبلی میں جماعت اسلامی کو یا جی ڈی اے کو پوزیشن دینی چاہیے تھی تاکہ وہ آپ کے ساتھ ہوتے۔ پھر یہ کہ کے پی میں آپ کو مولانا کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے تھا، اور مولانا کے ساتھ آپ سنسیئر ہی نہیں ہوتے، اس کے ساتھ سنسیئرلی نہیں چلتے۔ تو آگے سے وہ کہتے ہیں کہ اسد قیصر نے کہا کہ نہیں، مولانا کے حوالے سے نا ٹرسٹ نہیں ہے۔ اس نے کہا بھائی ٹرسٹ نہیں ہوتا، انٹرسٹ ہوتا ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں کون سا ٹرسٹ رہا ہے؟ تو انٹرسٹ تھا تو وہ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے اپنے 2-3 کام اکٹھے ہو کے کر لیے، اور پہلے بھی کرتے رہے۔ تو بات تو وہ بالکل سیاستدانوں والی کر رہا ہے فواد چودھری۔ اور یہ اور بات ہے کہ اگر فواد چودھری نے ہی سب کچھ کرنا ہے تو پھر شاید آنے والے دنوں میں عمران خان بھی اپنے موقف میں کمزوری ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے پارٹی کے اندر کہ یار صرف فواد چودھری یہ ساری باتیں کرے گا۔ باتیں وہ صحیح کر رہا ہے، ویسے دل کو لگنے والی باتیں کر رہا ہے، اور سب کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ وہ بات صحیح کر رہا ہے، لیکن برداشت کیسے کیا جائے؟ اور شاید عمران خان بھی پوری طرح اس کو ہضم نہیں کر پائیں گے، یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور دوسری بات کہ عمران خان کیا اندر کر رہے ہیں، تو وہ فرسٹریشن کا شکار ہیں اس وقت۔ انہیں جو رہائی یا اس سے متعلق جو بھی باتیں تھیں، ان کو کوئی تسلیاں تھیں، وہ ختم ہو گئی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیل میں جن کی طرف وہ بار بار اشارہ کہتے ہیں، کیمرے کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں کرنل صاحب، وہ نا کچھ لوگ اور تھے، وہ تبدیل ہو گئے، ان کی جگہ پہ کچھ اور لوگ آ گئے ہیں۔ تو اس سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، جو انہوں نے آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ میں بھی ایک بات کہی تھی جسٹس فائز عیسیٰ کو مخاطب کر کے کہ یہ کرنل صاحب چلاتے ہیں، تو وہ اصل میں کرنل چینج ہوئے ہیں شاید۔ تو بڑا مسئلہ ہے وہاں پہ، وہ اس وقت بڑی فرسٹریشن میں ہیں اور خاصی سنا رہے ہیں۔ اب کیا سنا رہے ہیں میں یہ کسی اگلے پروگرام میں آپ کو، اگلی کسی ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا کیا سناتے ہیں۔ فی الحال اتنا۔